رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب۔ ہم پڑھ رہے تھے پارہ 19 سورۃ الفرقان۔ کل کی آیات میں الحمدللہ ہم نے بہت اہم چیز پر بات کی، مختلف طرح کے مزاج رکھنے والے لوگ، ہم نہ تو ان سے کٹ کے رہ سکتے ہیں، نہ ہی ان سے بالکل کہیں دور الگ جا کر دنیا بسا سکتے ہیں۔ رہنا ہم نے انہی کے ساتھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ اصول سمجھا دیے۔ کچھ لوگوں کی نیچر ہوتی ایسی ہے کہ وہ لوگ تھوڑے کڑوے ہوتے ہیں، سخت مزاج ہوتے ہیں، لیکن اس کا بھی کوئی نہ کوئی فائدہ زندگی میں، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال قبول کرنا سیکھیں ایسے لوگوں کو۔ آگے انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں سورۃ الفرقان آیا 54 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ وہی ہے، یعنی وہ اللہ ہے، وہ رب العالمین، سب کا خالق مالک، وہ رب جس نے مرج البحرین، دو دریاؤں کو جاری کیا۔ کیا ہے وہ رب؟ مزید اس نے کیا کام کیا؟ پانی سے انسان کو پیدا کیا۔ انسانی جسم کا تقریباً 70% حصہ پانی پر ہے، ٹھیک ہے؟ اور انسان کی تخلیق ویسے بھی ایک نطفے کے ذریعے کی جاتی ہے، وہ بھی تو پانی کا ہی ایک حصہ ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس نطفے سے پیدا کیا، لیکن اللہ نے انسان کو بنا کر ایسا نہیں چھوڑا، کیونکہ انسان انس سے بھی ہے، محبت کرنے والا ہے، اور اس سے محبت کی بھی جاتی ہے، اس کو ضرورت بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کو بنایا تو پھر اسے نسب والا اور سسرالی رشتوں والا کر دیا۔ پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ اللہ نے انسان کو پانی کے ذریعے پیدا کیا۔ مقصد یہ نہیں کہ انسان کی حقارت بیان ہو معاذاللہ، لیکن انسان اپنے اندر عاجزی لے کر کے آئے، اپنا سٹارٹ دیکھے، کیسے بنا ہوں میں؟ تو کیا یہ جو عقر میں دکھا رہا ہوں یہ مجھے سوٹ کرتی ہے؟ قطعاً نہیں، مجھے یہ عقر نہیں دکھانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ اس کے رشتے رکھے، نسبی یعنی جو اس کے خونی رشتے ہیں، اس کا خاندان ہے، سسرال یعنی جہاں پہ وہ اس کی شادی کی جاتی ہے۔ نسب سے مراد وہ رشتے ہیں جو باپ یا ماں کی طرف سے ہوں، اور سحر سے مراد وہ قرابت داری جو شادی کے بعد بیوی کی طرف سے ہو، جس کو ہماری زبان میں سسرالی رشتے کہا جاتا ہے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دونوں طرح کے رشتے بنائے ہیں، ایسے رشتے بھی کہ جو تم سے بڑی محبت کرتے ہیں، تمہارا بڑا خیال رکھتے ہیں، اور تمہیں ان سے کم ہی کوئی تکلیف پہنچتی ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ بھائی تمہیں ان سے کوئی تکلیف پہنچی ہو، اور تم ان کے ساتھ زیادہ مطمئن رہتے ہو، زیادہ سکون محسوس کرتے ہو۔ لیکن صرف تمہیں نسبی رشتے تو نہیں چاہیے، اسی لیے اللہ نے تمہیں وصیحرا سسرالی رشتے بھی عطا کیے ہیں۔ اب یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔
عموماً انسان سسرال کو اچھا نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا وہاں پہ جا کے مشکلات ہیں. دیکھیں بھائی، ایک عورت نے کم از کم 20 سال الگ خاندان میں گزارے، الگ کلچر میں گزارے، الگ روٹین میں گزارے. 20 سال وہ جو مرد ہے یا جو زوج ہے وہ کسی اور طریقے سے اس کی ٹریننگ ہوئی ہے، تو ظاہر بات ہے 20 سال کا گیپ آ گیا بیچ میں، رہنا تو مشکل ہوگا. لیکن پھر بھی یہ رشتے اتنے برے نہیں ہیں جتنے ہمارے ہاں بتائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ رشتے بنتے ہیں تو ہی پھپھو بنتی ہے، پھر کبھی خالہ، اور باقی اس طرح کے سارے رشتے وجود میں آتے ہیں. یہ بھی بڑے خوبصورت ہیں، انسان کو ان کی بھی ضرورت ہوتی ہے. بعض اوقات اگر دیکھیں یہ ہمیں ہرٹ کر دیتے ہیں یا ہمارے ساتھ کوئی ایسی ویسی بات کر دیتے ہیں، کوئی ابھی نبی ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہمارا ساتھ بھی وہاں دیتے ہیں جہاں کوئی اور نہیں دیتا. آپ دیکھیں، اگر جس کی شادی نہیں ہوئی ہوتی نا، آپ اس کو دیکھیں، اس بیچارے کا کیا حال ہوتا ہے. والدین پہ بعض اوقات بندہ بوجھ بننے لگ جاتا ہے. یا اگر خدا نہ خواستہ یہ جو عورتیں لڑ کے آتی ہیں بڑے فخر کے ساتھ، میرے بھائی مجھے سنبھال لیں گے، آپ دیکھیں ان کی پھر کیسی زندگی ہو جاتی ہے، عجیب سی، جینا حرام ہو جاتا ہے ان کا، کوئی نہیں رکھتا ان کو، بہت بن جاتی ہیں. معذرت کے ساتھ ایسا ہے ہمارے معاشرے میں. لیکن وہ جو تمہیں اپنے گھر میں رکھ رہے ہیں، جگہ دے رہے ہیں، تمہیں انہوں نے عزت بھی دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے کبھی ابھی نبی ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ تمہارا خیال رکھتے ہیں، تمہیں 3 ٹائم کا کھانا دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ جب تم چاہو کھاؤ پیو، اپنی مرضی بھی تو ہوتی ہے نا. لیکن اتنے زیادہ تنگ مزاج نہ بنے کہ ان رشتوں کو گالیاں دینا، معاذاللہ، ان کے بارے میں غلط رائے رکھنا، غلط افواہیں پھیلانا. تھوڑی سی بات کی، ساس نے ڈبل ٹرپل کر کے اپنی ماں کو فون کر دیا، بھائی ماں میرا تو یہاں پہ اتنا برا حال ہے، بھائیوں کو بتایا. اگر تمہارے شوہر نے تمہیں نکال دیا تو وہ لوگ نہیں رکھیں گے. دین کا معاملہ الگ ہے، ٹھیک ہے اگر وہ نافرمانی کی بات کرے پھر تو کسی صورت جائز نہیں، لیکن اگر تھوڑا بہت مزاج مختلف ہے، سختی تھوڑی زیادہ، تو برداشت کر لو. وہاں سے نکلو گی تو زیادہ بے عزت ہوگی، تو برداشت کرنا سیکھیں. پیچھے دیکھیں، چونکہ مزاج مختلف بیان کیا، عذب فرات ملح اجاج، عموماً انسان کو جو نسب والے رشتے ہیں وہ عذب فرات لگتے ہیں، بڑے میٹھے، اچھے، مزیدار، جن کے ساتھ رہ کے وہ انجوائے کرتا ہے. اور جو وصیحرا سسرال ہے وہ اسے ملح اجاج لگتا ہے. یہ نند اور یہ باقی ادھر ادھر کے رشتے، دیورانی جیٹھانی، ایک آنکھ نہیں باتی ہمیں، یہ سارا کچھ غلط ہے. اور یہ چیزیں کہاں سے آئی ہیں بلا ہمارے اندر؟ فلموں ڈراموں سے. جتنا ڈراموں نے ہمیں پھوپھیوں کے اور یہ باقی رشتوں کے خلاف کیا نا، نندوں کے، اتنا کسی نے نہیں کیا. اتنے زیادہ فساد اور جھگڑے گھروں میں نہیں ہوتے تھے. نئی نئی ٹرک نکال لی ہیں، یہ کرو وہ کرو فلاں کرو تو یہ کام ہوگا. پتہ ہے گھر میں کیسے آگ لگانی ہے، کسی کو کیسے غلط سمجھنا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ نسب والے رشتوں کا بھی خیال رکھیں اور سسرالی رشتوں کا بھی خیال رکھیں. دونوں کے بارے میں آپ جواب دیں کہ آپ نے کیا کیا، کیسے گزارا کیا ان کے ساتھ، اس کے بارے میں بھی آپ سے سوال ہوگا. بعض عورتیں نسبی رشتوں کے ساتھ ناانصافی کر جاتی ہیں اور بعض عورتیں سسرالی رشتوں کے ساتھ. جس کا جو حق ہے اس کو وہ دو. جو ماں ہے وہ ماں ہے، جو ساس ہے وہ ساس ہے. ساس تمہاری ماں نہیں بن سکتی، اور نہ ہی شوہر تمہارا ایسے خیال رکھ سکتا ہے جیسے تمہارے بابا رکھتے ہیں. الگ الگ رشتے ہیں نا، ہر رشتے کا الگ مزاج ہے، محبت کا اظہار کرنے کا طریقہ بھی الگ ہے. اسے ہمیں سمجھنا ہوگا، تب جا کر ہماری زندگی آسان ہو جائے گی. ٹھیک ہے بھائی، مجھے دیکھ کے کیا کہتے ہیں اس کو، وہ جو نند ہوتی ہے، میرا خیال ہے شوہر کی جو بہن ہوتی ہے، ٹھیک ہے اگر اس نے مجھے دیکھ کر کوئی ایسا ویسا منہ بنا لیا تو مجھے باتیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے.
ٹھیک ہے، اگر مجھے میری ساس نے کچھ کہہ دیا تو مجھے اتنا برا منانے کی ضرورت نہیں ہے، بات کو آئی گئی کرو. وہ اگر مجھے کوئی ایسی بات نہیں کریں گی تو وہ ساس کیسے لگیں گی؟ ٹھیک ہے نا. ضروری ہے یہ بھی نا، اصل میں ان رشتوں کی خوبصورتی ہے. آپ دیکھیں، ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں باری تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کسی اور کے گھر سے کھانے کے لیے کچھ آ گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوکن تھی نا، پیالہ پھینک دیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اتنی بڑی بات نہیں کہی، کوئی زیادہ معاذ اللہ ایسی بات نہیں کی کہ فساد مزید بگڑے، مزید فساد بنے. بڑے پیار سے کہہ دیا کہ عائشہ یہ برتن بھی اور جو اس کے اندر تھا واپس کرو، اب اس کا بدلہ دے دو. یہ اصل میں کرنے کا کام ہے، کیونکہ ہمارے مزاج میں یہ چیز پائی جاتی ہے. تھوڑی بہت ان رشتوں سے ہمیں تلخ مزاجی ہوتی ہے، لیکن اس کو اتنا بڑھاوا یا اتنی ہوا نہ دو کہ بس ہر وقت تمہاری دشمنی چل رہی ہے، لڑائی چل رہی ہے. خاص طور سے وہ عورتیں کان کھول کے میری بات سن لیں غور سے، جو اپنے بچوں کو سٹوری سناتی ہیں کہ کس طرح میرے ساتھ ظلم کیا گیا. اور یہ اکثر مائیں کرتی ہیں، صحیح بات ہے. اتنی دکھی سٹوری سناتی ہیں کہ ساتھ ہمیں بھی رونا آ جاتا ہے کہ امی آپ پہ اتنے ظلم ہوئے، تمہارے ابا یہ کرتے تھے، اتنے سالوں سے انہوں نے تمہیں اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، ابھی تک تمہیں شکوہ. بھائیوں کے گھر پہ ذرا چلے جاؤ نا تو وہ بھی کہنے لگ جاتے ہیں کہ بہن ابھی اپنے گھر جاؤ، اتنا ہی بڑا. ماں بھی کہنے لگ جاتی ہیں کہ بھائی بیٹا جا کے اپنا گھر بساؤ، گھر پہ دھیان دو. یا اس کے علاوہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کی بدخوئی کرنا، یا نسبی رشتوں کے ساتھ وصحرا والے جو رشتے ہیں ان کی برائیاں کرنا. دونوں چیزیں غلط ہیں. ایک عورت ایسی ہونی چاہیے جو اپنی بھی عزت کروائے، سسرال والوں سے گھر والوں کی اور گھر والوں سے سسرال والوں کی عزت کروانا جانتی ہو. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ خود عزت دیتی ہے. آپ خود بیٹھ کے ایک انسان کے بارے میں غلط باتیں کر رہے ہیں تو پھر بھائی آپ دوسروں کو کیا سکھائیں گے؟ آپ اپنے بچوں کے ذہن میں معذرت کے ساتھ زہر گھول رہے ہیں. اختلافات بچپن سے ان کے اندر نفرت کا بیج بو رہے ہیں. یہی وجہ ہم ان رشتوں سے متنفر ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں بھی اللہ کی طرف سے حکمت ہے. کبھی کچھ دیکھنے کو ملتا ہے اور کبھی کچھ دیکھنے کو ملتا ہے. یہ بھی اللہ کی طرف سے، اس پہ بھی ہم کوئی اعتراض نہیں کر سکتے. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، بلا شبہ آپ کا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے. انسان کو اس نے پانی سے تخلیق کر دیا، وہ اس چیز پر قادر ہے. اس نے اس کے لیے مختلف رشتے بنائے، پھر ان کو ان کے ساتھ رکھا، باوجود اس کے کچھ عدب انفراد ہیں، کچھ ملح وجاج ہیں، اس نے بسا کے دکھایا ان کو. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور ایک اور چیز، بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ سسرالی رشتوں سے وہ چیز، وہ انسیت نہیں مجھے مل سکتی شاید، لیکن اللہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ وہ تمہارے لیے حد سے زیادہ رحم دل بن جائیں، حد سے زیادہ تمہارے ساتھ مخلص ہو جائیں، تمہیں عزت دینے والے ہوں، تمہارا خیال رکھنے والے ہوں. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اگر تمہارا دھیان اللہ کی طرف ہو تو اللہ تو سارا کچھ ہی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ بات یہ ہے کہ تم اللہ پہ یقین کرتے ہو کہ نہیں، اللہ کی خاطر یہ سارا کچھ برداشت کرتے ہو کہ نہیں. اور ایک اور چیز یہاں سے پتہ چلتی ہے، بعض لوگ شادی نہیں کرتے، بہت غلط بات ہے. ہر ممکن کوشش کرو کہ تمہاری شادی ہو سکے. اب یہ بھی نہیں کہ بھائی تم کو کہ نہیں امام بخاری نے نہیں کی تھی تو اس لیے، انہوں نے بخاری لکھنی تھی، تم نے بھی اگر کوئی بخاری لکھنی ہے تو ٹھیک ہے، بیٹھو راتوں کو جاگو. تم شادی نہ کر کے بس مزے کر رہے ہو اور آزادی کو انجوائے کر رہے ہو، آئے دن گھومنے پھرنے جا رہے ہو، اپنی مرضی سے سوتے ہو، کھاتے ہو، اٹھتے ہو، بیٹھتے ہو. امام بخاری نے اپنے ریلیکسیشن کے لیے کام نہیں کیا تھا کہ شادی نہیں کرنی، ان کو ٹائم ہی نہیں ملا، کام ہی اتنا زیادہ تھا ان کا. جب تک وہ فارغ ہوئے تب تک ان کی عمر ہی نکل چکی تھی، کوئی ان سے کرتا ہی نہ. ٹھیک ہے نا؟
اس وجہ سے شادی کرنی چاہیے. من رغب عن سنتی فلیس منی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے میری سنت سے بے رغبتی اختیار کی، دور ہوا، وہ مجھ میں سے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور یہ بھی آتا ہے من لم یعمل بسنتی فلیس منی، جو میری سنت پہ عمل نہیں کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں. آج کل ہمارے ہاں شادی کو، ان رشتوں کو ایک گلے کا پھندا سمجھا جاتا ہے معذرت کے ساتھ. مجھے شادی وہاں پہ کرنی ہے جہاں پہ لڑکے کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو، یا لڑکی کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو، یا پھر اس کے اکیلا بھائی ہو. تو پھر معذرت کے ساتھ بہن، آپ کسی خاندانی لوگوں میں نہ جائیں، آپ یتیم خانے میں جائیں اور وہاں سے جا کے لڑکا ڈھونڈیں. اگر آپ کو ایسا رشتہ چاہیے کہ لڑکے کے آگے پیچھے کچھ نہ ہو، پھر آپ یتیم خانوں میں جائیں اور وہاں سے جا کے کوئی یتیم ڈھونڈ کے اس کے ساتھ شادی کریں. جی نہیں، میں فیملی کو نہیں سنبھال سکتی. آپ سارے کام کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو. ٹھیک ہے نا. کبھی کبھار ان سے ملنا، ان کا حال چال پوچھ لینا. گھر آئے ہیں تو چلو اچھے سے اسلامی حدود کے مطابق ان کی دیکھ بھال کر لو، بس کافی ہے. لیکن اس چیز کو برا جاننا، پھر اس کے بارے میں لاجک پیش کرنا، میں کیوں نہیں کرتی شادی، اصل میں کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتی، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے اگر تم اس میں سوچو تو. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی دیکھیں، بات صرف یہ نہیں ہے کہ بھائی انسان اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے شادی کرے معاذ اللہ. ویسے بھی انسان کو ضرورت ہوتی ہے کسی انسان کی، اس کو سمجھے. مرد کو عورت کی ہے، عورت کو مرد کی ہے، اور اسے باقی بھی رشتے چاہیے ہوتے ہیں. تو یہ چیز ضروری ہے. اس کے علاوہ نسل آگے بڑھانے کے لیے بھی اللہ کا قاعدہ، اللہ کا قانون ہے. اس نے یہی طریقہ رکھا ہے کہ وہ اب انسانی نسل کو آگے ایسے ہی بڑھا رہا ہے. شادی بری نہیں ہے. شادی کر کے پاگل ہو جانا، لیلا مجنوں بن جانا اور بس ایک دوسرے میں کھوئے رہنا، یہ غلط بات ہے. کہ باقی کسی کا کوئی حق ادا نہیں کیا جا رہا، نہیں نماز روزے کی پرواہ، بس لگے ہوئے ہیں بھائی ہر وقت کہ بس باتیں کرنا اور ٹائم ضائع کرنا اور مقصد سے ہٹ جانا، گھومنے پھرنے جانا. اس کا ایک ٹائم ہے. ٹھیک ہے. اگر شادی سنت کے مطابق کی جائے تو بہت بہترین چیز ہے. انسان حرام سے بچ جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، اور بھی اس کو کئی طرح کے فائدے حاصل ہوتے ہیں. مرد و عورت ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہیں. پھر یہی ہم کہتے ہیں ہمیں سکون نہیں ملتا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی، اللہ نے ہمیں بنایا نا، اللہ سے بہتر ہمیں کوئی نہیں سمجھ سکتا. بعض اوقات ہم کیوں نہیں کرتے، پیسے والا ہونا چاہیے. میرے باپ نے مجھے 50 سال یا 60 سال کی عمر میں اتنا کچھ دیا، وہ لڑکا مجھے 20 سال کی عمر میں، 18 سال کی یا 25 سال کی عمر میں وہ سارا کچھ دے. اس کو اتنا ٹائم تو دو جتنا تمہارے باپ نے لیا. وہ بھی تمہیں وہ سارا کچھ مہیا کر دے گا، وہ ساری آسائشیں اور آسانیاں. یا بعض اوقات کہنا لڑکا باہر ہو، دبئی میں ہو، فلاں ملک میں ہو، تو اس سے شادی کروں گی. اللہ اکبر. پتہ نہیں کس بے وقوف عورت نے یا مرد نے یہ والا رواج نکالا ہے کوئی ہم ہی میں سے، اور اس کو اتنا کر دیا کہ صحیح بات ہے. مجھے بعض اوقات مجھے دکھ بھی ہوتا ہے. ایک لڑکا 18 سال کا ہوتا ہے اور اس کے ماں باپ اس کو پریشرائز کر رہے ہوتے ہیں، کماؤ، گھر بناؤ، گھر بنانا ہے ہمیں، گاڑی لینی ہے ہمیں، وہ کام کرنا ہے. بھائی اس کو سکون سے جینے دو، رہنے دے اس بیچارے کو. 2 وقت کی روٹی اور ایک چھت، یہ بہت ہے، بہت ہے یہ. اور عزت کرنے والا ہو. اس سے بڑھ کے اگر تم کسی اور چکر میں ہو تو بہن تم سب نے قبر میں چلے جانا، اور یہاں سارا کچھ چھوڑ کے جاؤ گے جتنا بھی کچھ حاصل کر لیا تو کیا فائدہ. جس نے برج خلیفہ بنایا اس کی قبر بھی اتنی ہوگی جتنی ایک عام انسان کی ہوتی ہے. جو مالک ہے برج خلیفہ کا، اتنی بڑی عمارت، دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ، اس کے باوجود اس کو قبر میں اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا ایک عام انسان کو ملتا ہے. تو زیادہ اچھلنے کودنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بہن، اپنی اوقات میں رہو.
اپنی اوقات میں رہو، بہتر رہو گی. تو بہرحال وکان ربک قدیرا، تمہارا رب ہر چیز پر قادر ہے. اس کے بعد فرمایا، اب دیکھیں پیچھے سے قرآن مجید کی بات تھی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کی بات، پھر جہادن کبیرہ کی بات، پھر اس کے بعد لوگوں کے مختلف مزاج کی بات، پھر اس کے بعد رشتوں کی بات. جہادن کبیرہ کے بعد یہ بات کیوں لائی گئی ہے؟ کہ یہ نہیں کہ تمہیں جہادن کبیرہ کرنے کے لیے شادی روکنی ہے سب سے پہلے، کہ میں شادی نہیں کروں گی پھر یہ کام ہوگا. قطعاً نہیں. لوگوں نے تم سے بڑے لیول کا جہادن کبیرہ کیا ہے اور وہ اچھے سے کر پائے ہیں، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ بھائی یہ چیز رکاوٹ ہوگی؟ اللہ تعالی ہمیں یہ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو رشتے ہیں نا، یہ اس چیز میں رکاوٹ نہیں ہے کہ بھائی میں پڑھ نہیں سکتی، پڑھا نہیں سکتی کیونکہ، یا میں شادی نہیں کر سکتی کیونکہ مجھے کوئی ایک ہی کام کرنا ہے. قطعاً نہیں. انسان کو اللہ تعالی نے ایسی صلاحیتیں دی ہیں، وہ ایٹ اے ٹائم کئی رشتے نبھا سکتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ایٹ اے ٹائم وہ کئی کام کر سکتا ہے، بس تمہیں تھوڑی عقل کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اگر کوئی یہ بہانہ کر رہا ہے کہ میں اس وجہ سے شادی نہیں کر رہی، تو پھر سدھر جائیں. یہ چیز اس میں رکاوٹ نہیں، اور نہ ہی اللہ نے اس کا حکم دیا ہے کہ رشتے چھوڑ دو اور بس جہادن کبیرہ پہ لگو. کیونکہ جہادن کبیرہ تمہیں ان پہ بھی تو کرنا ہے. ان میں سے جو ملحن اجاج ہیں ان کو تم نے عذب الفرات تک کا سفر کروانا ہے، ان پر بھی تمہیں کام کرنا پڑے گا. لہذا اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ تمہاری مدد کرے اور تمہیں اکیلا نہ چھوڑے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کرو اور یقین کر لو کہ کبھی بھی میرے رشتے اگر میں وہ بھی ساتھ نبھانا چاہوں تو وہ اللہ کے دین کے رستے میں رکاوٹ نہیں ہے، وہ تو مددگار بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ وہ مددگار بھی ہو سکتے ہیں. کئی ایسے سلف صالحین میں سے گزرے ہیں، اللہ ان پہ رحم کرے، وہ خود بھی کام کرتے ہیں، آگے سے ان کی اولاد ان سے بھی زیادہ کام کر رہی ہے. اس میں آپ استاد محترمین کو دیکھیے، قاری ابراہیم حفظہ اللہ، قاری صہیب، قاری سلمان، قاری حمزہ مدنی حفظہم اللہ. اللہ تعالیٰ ان سب پہ رحم فرمائے اور اپنی حفاظت میں رکھے ان کو. ماشاءاللہ وہ کام کر رہے ہیں کیسا، اور آگے سے ان کی اولادیں بھی کام کر رہی ہیں. یہ فائدہ ہو گیا نا. اب ان کی اولادیں بھی بہت اچھے لیول پہ کام کر رہی ہیں، مزید بھی آگے کر سکتی ہیں. تو یہ چیزیں رکاوٹ نہیں ہے. اگر تم دین کو ہی مد نظر رکھو تو یہ چیزیں تمہارے لیے مددگار بن جائیں گے. تمہارے گھر سے کوئی ہارون بن جائے گا تمہارے لیے خیر سے. ٹھیک ہے؟ اب یہاں سے ان عورتوں کے لیے بھی جواب ہے جو کہتی ہیں میں بزی ہوں تو میں اس لیے کلاس میں نہیں آ سکتی. کیا ہے بھائی، 24 گھنٹے تم رشتہ نبھا رہی ہو کوئی نہ کوئی، مجھے بس یہ بتا دو مسئلہ سارا کیا ہے. ہمیں مینیج نہیں کرنا آتا. کسی کام کے لیے ہمیں صرف 2 منٹ چاہیے اور ہم اس پہ 2 گھنٹے ضائع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ بازار جانے کے لیے اگر آپ نے پورے 6 ماہ کا بھی سامان خریدنا ہے، آپ بامقصد بن کے جاتے ہیں، لسٹ تیار کر کے جاتے ہیں، آپ گھنٹے میں واپس آ سکتے ہیں. بڑی بھی حد ہے، یہ میں نے بہت زیادہ کر کے بتایا. گھنٹہ بھی کافی ہے، چونکہ پریکٹس نہیں، اس لیے کچھ لوگ کر رہے ہوں گے ہاں باجی نے تو حد ہی کر دی، ایسے تو نہیں ہو سکتا، یا شاید ان کا کون سا کوئی ایسا سسٹم ہے کہ بھائی ان کو کرنی ہے. ہم بھی کرتے ہیں الحمدللہ، کرنی پڑتی ہے تو ہو جاتا ہے مینج. بس مینج کرنا سیکھ لو. تم گھر کے کاموں کے ساتھ ساری چیزوں کو مینج کر سکتی ہو. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اب توحید کی بات کر رہے ہیں. دوبارہ سے توحید کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں. کیوں؟
جہادن کبیرہ کے بعد رشتوں کی طرف بھی توجہ دلائی گئی، اور اس کے بعد اب پھر توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اصل تو اللہ ہی ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا. یہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں. یہ صفت دیکھیے کس کس کے اندر ہے. کیا میرے اندر یہ صفت ہے جو ابھی میرا رب مجھے بتا رہا ہے؟ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کی اتنی تعظیم کرتے ہیں، غلوف کرتے ہیں ان کی ذات میں، ان سے مدد مانگتے ہیں، ان کے سامنے جا کے گر گراتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، یہ سارا کچھ کرتے ہیں. وہ لوگ خود کیسے ہیں جن سے جا کر یہ مانگتے ہیں اور جھکتے ہیں، روتے ہیں، گر گراتے ہیں، ترلے لے رہے ہوتے ہیں، جو نہ تو انہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. سن لو، اس دنیا میں تمہیں جس بھی شخص سے فائدے کی امید ہے ہٹا دو. جب تک اللہ نہیں چاہتا کوئی دنیا کا شخص ایک درخت تک بھی تمہیں چھاؤں نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. پھل نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. کوئی تمہیں مالی طور پر، کسی اور طور پر مدد نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. اور اگر اللہ نے لکھ دیا کہ فلاں شخص کے ذریعے تمہیں اتنا فائدہ ملے گا، تم خود بھی اس فائدے کو دور نہیں کر سکتے کہ بھائی مجھے نہیں لینا تم سے یہ فائدہ. اللہ کسی اور طریقے سے تم تک لے آئے گا، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا اچھا فلاں جگہ سے آ رہا ہے. یہ بھی اللہ نے لکھا ہوتا ہے تاکہ جو فائدہ دے رہا ہے وہ بھی نہ اترائے، اور جس کو مل رہا ہے وہ بھی زیادہ نا امید نہ ہو، اور نہ یہ کہ اللہ سے دھیان اپنا ہٹا لے کہ بھائی ٹھیک ہے لوگوں سے مل رہا فائدہ، مجھے تو معاذ اللہ. اصل فائدہ تمہیں اللہ سے ملے گا. اور آپ غور کریں تو ہمارے ہاں یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہم زیادہ تر اللہ کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں. ہم اللہ کے سوا اوروں کو پکارنے لگ جاتے ہیں، اوروں کے در پہ جاتے ہیں، اوروں سے جا جا کے گزارشات کرتے ہیں، مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، نظر و نیاز دیتے ہیں. یہی ریزن ہے. یا ہمیں فائدہ چاہیے ہوتا ہے یا ہمیں نقصان کا خدشہ ہوتا ہے. جس دن بیٹا تم یہ سمجھ جاؤ گے نا کہ اللہ کے سوا نہ تو تمہیں کوئی فائدہ دے سکتا نہ کوئی نقصان، تم مطمئن ہو جاؤ گے، تمہاری زندگی میں ایک سکون، ایک ٹھہراؤ سا آ جائے گا. آج ذرا دیکھیں اپنے آپ کو، اور دیکھیں یہ آیت قرآن میں اتنی بار آتی ہے نا، اتنی بار آتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں بار بار سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں. کہاں نظر ہے تمہاری میرے علاوہ کہ تمہیں وہ فائدہ دے گا؟ ہے کسی کی اتنی ضرورت؟ اب بادلوں کو دیکھیں، فائدہ دینے والی چیز ہے نا، نہیں فائدہ دے سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. زمین اور باقی چیزیں، حتیٰ کہ تمہارا اپنا دماغ بھی تمہیں تب تک فائدہ نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. آنکھیں تمہیں دکھا نہیں سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. اللہ کا اذن ہے تو میں بول رہی ہوں، اللہ کا اذن ہے تو تم سن رہے ہو. جب اس کا اذن نہیں ہوگا نہ میں بول سکوں گی نہ تم سن سکو گے. یہ فائدہ وہ دے رہا ہے ہمیں. اور دوسری بات دیکھو، نسبی اور سسرالی رشتہ داروں کے بعد اللہ نے یہ بات کیوں کی؟ اس چیز کی طرف توجہ کیوں دلائی کہ اچھا ایک طرف تو ٹھیک ہے رشتہ داروں کی بات اور دوبارہ سے اللہ تعالیٰ توحید کی بات کریں؟ کیا لنک ہے آیات کا آپس میں؟ لوگوں سے، سسرال والوں سے، شوہر سے، ساس سے، اور بھی جو ہوتی ہیں میرا خیال ہے وہ ننند، جٹھانی، دیورانی اور بھی ہوتے ہیں، ان سب سے فائدے کی وہ امید نہ رکھو. کیوں؟ تب تک وہ بھی تمہیں فائدہ نہیں دے سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. یعنی اپنا دھیان ٹوٹلی اللہ کی طرف کرو، دکھ سے بچ جاؤ گے. عموماً انسان کو ان رشتوں سے یہی ہوتا ہے نا کہ بھائی مجھے فائدہ ملے، یا میرا خیال رکھا جائے، مجھے عزت دی جائے، میری گھر میں بڑی ویلیو ہو. ٹھیک ہے نا؟
تو یہ چیزیں وہاں سے ہٹا لو، تم سکون میں آ جاؤ گے. دیکھو بھائی، مجھے صرف ان کو فائدہ دینا ہے، میں یہ نہیں کہتی کوئی مجھے فائدہ دے. ان میں سے اگر اللہ نے چاہا کسی کے ذریعے مجھے فائدہ ملے گا تو وہ مجھ تک آ جائے گا، جو میرے نصیب کا ہے. انا رضیت باللہ، میں اللہ سے راضی. آپ دیکھیں اگر یہ چیز سب کے اندر آ جائے تو کتنی خوبصورت فیملی ہو. صحیح بات ہے، مجھے تو سوچ کے اچھا لگ رہا ہے. اچھی فیملی ہو جائے گی نا، کسی کو کسی سے کوئی نفع کی امید نہیں، اللہ کی طرف دھیان ہے سارا. اسی کو تو کہتے ہیں ہیپی فیملی، اور ہمارے یہاں پتہ نہیں کس کو کہا جاتا ہے. بہرحال ایک پچھلی آیت سے یہ لنک ہے، اور دوسرا کبھی بھی تمہیں اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید ہے نا فائدے کی، اس کو کم کرو. تم انسان ہو، تھوڑا بہت چلو تمہارے دل میں آئے گا، لیکن اس کو ریجیکٹ کرو، پیچھے کرو، اگنور کرو، اس کو ہٹانے کی کوشش کرو. تمہارا دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے، نہ کہ لوگوں کی طرف. اور دوسری بات، ولا یضرہم، نہ ہی کوئی تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے. وہ لوگ جن سے بعض اوقات آپ اتنا ڈر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہہ دیں گے، پتہ نہیں کیا کر دیں گے میرا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فکر نہ کرو، کوئی تمہارا کچھ نہیں اکھاڑ سکتا، تمہارا بال بھی نہیں کوئی اکھاڑ سکتا، کوئی تمہیں ہاتھ تک نہیں لگا سکتا جب تک میرا اذن نہ ہو. اللہ کے بندو، تمہارا رب تمہیں اتنی بڑی بڑی تسلیاں دے رہا ہے اور تم ابھی بھی ڈر رہے ہو، ابھی بھی خوف میں ہو، ابھی بھی بے چین ہو تم. اور زیادہ یہی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں اللہ کے سوا اوروں کے سامنے جھکنے پہ مجبور کر رہی ہوتی ہیں. وہ میرا نام خراب کر دے گا، وہ میرا کام خراب کر دے گا. دیکھو اگر میں اس کے سامنے بولی تو پتہ نہیں کیا ہی کر دے گا مجھے. مجھے تو حیرانگی آتی ہے جو اپنے آخری غسل کے بھی محتاج ہیں کہ کوئی اور ان کو دے. اللہ سب پہ رحم کرے. ہم سب اس چیز کے محتاج ہیں. کیا تم ایسے بے بس بندے سے ڈرتے ہو یا اس سے کچھ مانگتے، یا تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں کسی نقصان سے بچا لے گا، تم پر کوئی آفت آنی ہے؟ قطعاً نہیں. اور آج دیکھو، میرا مشورہ ہے جو لوگ فوت شدگان سے مانگتے تھے، ان دنوں سیلاب کی وجہ سے صورتحال تھوڑی خراب ہے، کچھ دنوں کے لیے صرف اللہ سے مانگ کے دیکھ لو، صرف اللہ سے مانگ کے دیکھ لو. ہو سکتا ہے تمہارا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے، تمہیں سمجھ آ جائے کہ سارا کچھ تو مل رہا ہے اللہ سے، پھر اور کسی کے پاس کیوں جاؤں. ہاں، مجھے سب کا احترام کرنا ہے، مجھے سب کے ساتھ محبت سے رہنا ہے، اعتدال کے ساتھ اچھے سے سب کے ساتھ پیش آنا ہے، لیکن پاگل ہی نہیں بن جانا مجھے. رب ایک ہی ہے، جھکنا ایک کے سامنے ہے. وہ سر جو رب کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھک جائے، فائدے میں یا نقصان میں، اس کا کیا انجام ہے؟ اڑا دیا جائے بس، اور کوئی نہیں. وہ اسی قابل ہے. اور آپ دیکھیں اللہ کے ہاں شرک والا جو معاملہ ہے نا، بہت سینسٹیو ہے. آپ زنا کر لو، آپ غلط کام کر لو، آپ بڑے سے بڑے گناہ میں آ گئے ہو، ٹھیک ہے اللہ تمہیں بخش دے گا. اگر تم شرک کرو گے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ یہ قطعاً معاف نہیں کرے گا کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ. مجھے بتاؤ، اپنی عقل استعمال کرو، کیا یہ آیت توحید پر نہیں ہے؟ کیا یہ آیت صرف تمہیں ایک اللہ کا ہونے کے لیے نہیں کہہ رہی؟ ایک اللہ سے فائدے کی امید رکھنا، ایک اللہ سے ڈرنا کہ وہی مجھے نقصان سے بچا سکتے ہیں. کیا یہ آیت تمہیں اس طرف دعوت نہیں دے رہی؟ پھر تم کیوں اس کو پڑھتے ہو، عام سمجھتے ہو اور بس ایسے ہی لیتے ہو اور گزر جاتے ہو پڑھ کے؟ تمہارا عمل کیوں نہیں بدل رہا؟ کیا تمہیں یقین نہیں کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا تمہیں یقین نہیں کہ وہ تم سے ایک دن حساب لے گا؟ پھر بھی تمہارا عمل نہیں بدل رہا، کیا ہے؟ تمہیں دنیا کم مل جائے گی، جائیے کس کو یہ چاہیے کس کو؟ دنیا ادنا چیز،
کم تر چیز، ختم ہونے والی چیز چاہیے کس کو بھائی؟ کوئی دے بھی تو نہیں چاہیے. جو چاہیے تھی وہ اللہ نے دے دی جتنی ضرورت تھی. نقصان ہو جائے گا تمہارا، برداشت کرو. لیکن اللہ کے ساتھ بے وفائی نہ کرو. دیکھو، دو انسانوں میں سے اگر بالفرض ایک انسان کے ساتھ تمہارے بڑے اچھے تعلقات تھے، وہ تمہیں بہت چاہتا ہے، خیال رکھتا ہے، تمہارا خیر خواہ ہے، لیکن وہ تمہیں اگر تمہاری من چاہی چیز نہ دے، پسندیدہ چیز، اور تم کسی اور طرف چلے جاؤ، تو کیا وہ تمہیں بڑے اچھے سے ویلکم کرے گا؟ نہیں، چھوڑ دے گا تمہیں. ٹھیک ہے نا؟ بے وفاؤں کے لیے کوئی واپسی نہیں ہوتی. غداروں کے لیے، مکر جانے والوں کے لیے، چھوڑنے والوں کے لیے، کہیں اور فائدہ دیکھ کے وہاں جانے والوں کے لیے کوئی واپسی نہیں. واپسی تو ان کے لیے جن سے بھول چوک ہو جائے، غلطی ہو جائے، ٹھیک ہے، بھول گئے تھے. غدار اور بے وفا، ان دونوں کے لیے کوئی واپسی نہیں، نہ اللہ کے ہاں نہ لوگوں کے ہاں. اس کے بنائے ہوئے بندوں میں بھی بڑی غیرت ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا خود کو؟ ایک مرد یا ایک عورت کو پتا چلتا ہے کہ اس کا زوج کہیں اور بھی کچھ کر رہا ہے، کہیں اور بھی اس کے تعلقات ہیں، اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ کبھی ایسی عورت سے یا ایسے مرد سے پوچھ کے دیکھو. تمہارا کیا خیال ہے پھر ان کو بنانے والے کے بارے میں؟ وہ اس معاملے میں کتنا غیرت والا ہے. اللہ نے ہم سے کوئی بات نہیں چھپائی سونے، ہر بات ہمارے سامنے واضح کر کے رکھی، اور اس کا انجام بھی اس نے بتا دیا کہ دیکھو بھائی، شرک کرو گے تو نہیں معاف کروں گا. صاف صاف کہہ دیا، بعد میں نہ کہنا، پہلے بتا رہا ہوں. شرک کرو گے تو کوئی معافی نہیں، غلطی کر لو 100 بار بھی معاف کروں گا، 100 قتل بھی معاف کر دوں گا تمہیں، کوئی اعتراض نہیں، کوئی کہے گا بھی نہیں کہ کیوں معاف کیا، معاذ اللہ، کسی کی ضرورت ہی نہیں کوئی پوچھے. لیکن اگر شرک کر دو گے تو پھر جاؤ انہی کے پاس. تو دھیان سارا اللہ کی طرف لے کے جاؤ. یہ دنیا کوئی اتنی اعلیٰ چیز نہیں، اگر یہ اعلیٰ ہو بھی تب بھی کہ تم اللہ کے ساتھ بے وفائی کر دو. ٹھیک ہے؟ مجھے امید ہے کہ جو لوگ اس آیت کو سنیں گے، اللہ کرے خیر سے ان کے اندر توحید آ جائے، نہ وہ اللہ کے سوا کسی اور سے ڈریں، اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی اور سے کوئی امید رکھیں. اس معاملے میں وہ موحد بن جائیں، صرف اللہ کے. یا اللہ نفع دے یا نقصان، میں تو تیری ہوں، میں تجھے نہیں چھوڑتی یار، میں کیوں جاؤں گی؟ تو فائدہ دے دے یا نقصان دے دے، بندی میں تیری ہوں. ٹھیک ہے؟ مخلص بندے فائدہ یا نقصان دیکھ کر اپنا رب نہیں بدل لیتے، معاذ اللہ. خالق تو وہی ہے، خالق کبھی بھی کوئی نہیں کہتا مجھے اس نے پیدا کیا، سب مانتے ہیں اللہ نے پیدا کیا. رب بدل دیتے ہیں کم بخت. کن معنوں میں؟ سجدہ کسی اور کو کر رہے ہیں. اس معاملے میں ذرا خود پہ غور و فکر کرو. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا. ایسے لوگوں کو گویا کہ کافر کہا گیا. کافر تو ہے ہی اپنے رب کے خلاف شیطان کی مدد کرنے والا. یعنی جو کافر ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کا انکار کرتا. ظاہری بات ہے، دیکھو میں ایک کو چھوڑ کے دوسرے کے پاس جاتی ہوں، پہلے کو چھوڑا تو دوسرے کے پاس گئی نا. اگر پہلے کے ساتھ رہتی تو دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تم نے اللہ کو چھوڑا تو کسی اور کے پاس گئے نا. ورنہ یہ معاملہ اللہ کے ہاں تو نہیں چلتا کہ آدھا ٹائم ادھر آدھا ٹائم ادھر لگا دو. قتل نہیں آنا ہے تو پورے آؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، نہیں تو دفع ہو جاؤ، ضرورت ہی نہیں تمہاری پھر. ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر اس کافر کی ایک علامت بتائی گئی ہے. کیا یہ میرے اور آپ کے اندر تو نہیں معاذ اللہ؟ کیا ہے یہ؟ کافر اپنے رب کے خلاف شیطان کی مدد کرتا ہے. کیسے؟ لوگوں کے اندر شرک پھیلا کر، توحید کے بارے میں ڈاؤٹ
پیدا کرتا ہے، شک پیدا کرتا ہے معاذ اللہ، توحید کے بارے میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے بس ٹھیک ہے کوئی نہ، وسیلہ ہی تو ہے ایک لے لو، کیا ہو جائے گا اس سے؟ قطعاً نہیں بھائی، تم نہیں لے سکتے۔ واللہ میں مانتی ہوں کچھ اللہ کے ایسے ولی ہیں جو بہت نیک ہیں، واللہ میں خود ان کی عبادت سے، ان کی دعا سے، ان کا جو اللہ کے ساتھ تعلق تھا بہت متاثر ہوں، لیکن صرف اتنا، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ میں ان سے کچھ مانگ سکتی ہوں، نہ مجھے کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، نہ مجھے کوئی نقصان دے سکتے ہیں، نہ مجھے نقصان سے بچا سکتے ہیں، یہ میرا تعلق صرف اللہ کے ساتھ ہے، اور کسی کے ساتھ نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا انشاءاللہ خیر سے۔ مرنا ہے تو ایک اللہ کے بن کے مرو، تمہیں مرنے میں بھی لذت ملے گی، لیکن اگر اللہ کے سوا کسی اور کے بن کے مرے تو ذلیل ہی ہوگے معاذ اللہ۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور کس کس معاملے میں شیطان کے مددگار ہوتے ہیں؟ گانے سننا، لوگوں کو اس طرف لگانا، لوگوں کے ساتھ غلط چیزیں شیئر کرنا، لوگوں کو کہنا ہاں دیکھو بھائی کیا ضرورت ہے قرآن پڑھنے کی، چھوڑو، کیا ضرورت ہے بھائی تمہیں کلاسز لینے کی، چھوڑو آؤ کہیں اور چلتے ہیں، چھوڑو آج تھوڑا فن کرتے ہیں، کہیں گھومنے پھرنے چلتے ہیں، یہ سارے وہی معاملات ہیں، کسی کو اللہ سے دور کرنا۔ اچھا تم کیا ہر وقت یہ سوچتی رہتی ہو؟ مجھے لگتا ہے تمہیں نا ذرا ضرورت ہے تم خود کو ذرا ریلیکس کرو، اور تم ذرا تھوڑی باہر جاؤ، باہر اندر نکلو تاکہ تم تھوڑی فریش فیل کرو۔ میرا خیال ہے تم شاید نا کچھ زیادہ وہ بند رہتی ہو نا آج کل، تو شاید اس وجہ سے تمہارے سر پہ زیادہ کوئی بات سوار ہو رہی ہے، اور بس بندے کا ایمان غائب، بندے کو باہر لے کے گئی، باہر کے مال کا وزٹ کرایا، بندہ بھول گیا کیا پڑھا تھا۔ اگر کوئی اللہ کے ڈر سے یا محبت سے روتا ہے تو قطعاً نہیں کو چپ کر جاؤ، کوئی ضرورت نہیں رونے کی، رونے دو بھائی، اللہ کی خاطر رو رہا ہے، ہاں اس کو تسلی دینا، اس کو موٹیویشن دینا الگ چیز ہے، لیکن یہ کیا کہ تم اللہ کے بارے میں اس کو اللہ سے دور کر رہے ہو معاذ اللہ، اس کا اللہ سے دھیان ہٹا رہے ہو۔ یا بالفرض کیا نا تم نے لا الہ الا اللہ پڑھا نا، اب تمہارے لیے ہر کام حلال ہے، ہر وہ کام جو ابلیس کرتا ہے معاذ اللہ تمہارے لیے حلال ہے، تم اس کو اچھے سے کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ کیا خیال ہے اگر ابلیس بھی کلمہ پڑھ لے تو؟ ابلیس بھی تو مانتا رب ہے، ڈرتا بھی ہے، بڑے بڑے نیک بندوں سے، ایک بارسی سا شخص تھا 70 سال اس نے اللہ کی عبادت کی، اس نے اس کو پھنسا دیا، شیطان نے اس سے گناہ کروایا، پہلے زنا آہستہ آہستہ، پھر اس کے بعد اسے قتل کروایا، پھر جھوٹ بھی بلوایا، پھر اس کے بعد اپنے آپ کو سجدہ بھی کروایا۔ جب اس نے سجدہ کر دیا کہنے لگا بارسی سا جاؤ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ۔ اللہ نے خود شیطان کے بارے میں یہ بات کہی ہے، شیطان کہتا ہے انی اخاف اللہ، قرآن میں یہ آیت بھی ہے۔ جب کوئی گناہ کروا لیتا ہے انسان سے تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ جاؤ بھائی انی اخاف اللہ، جیسے اس نے غزوہ بدر میں کیا تھا۔ کیا کہا تھا ابو جہل لوگوں کو؟ پہلے تو بڑا کہتا تم تو غالب آؤ گے، تمہارے جیسے کہا ہی نہیں، پھر کہتے میں تو وہ جانتا ہوں تو تم نہیں جانتے، یعنی میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں، فرشتے اور باقی، بھائی میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تو جا رہا ہوں۔ ایسا ہے وہ غدار شیطان جس کا کام تم کر رہے ہو۔ آج دیکھو تم ایک عورت ہو اور تم نماز نہیں پڑھتی، تم بے پردگی کر رہی، تم اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کر رہی، تم اپنے شوہر کا خیال نہیں کر رہی، واللہ تم غیر محرم سے بعض اوقات باتیں نہیں کرتی ہو، ٹھیک ہے؟ غیر محرموں کی تصویریں گھورنے کا کیا مقصد ہے؟ بس مجھے یہ بتا دو، تمہارے سامنے کوئی غیر محرم بیٹھا تم اسے گھورتی رہوگی معاذ اللہ؟ کوئی مناسب بات ہے؟ تو وہ فون میں ہے تو بس اس کو گھورتے جاؤ، دیکھتے جاؤ، زوم کرو اس کو، آگے دیکھو معاذ اللہ، اور پتہ نہیں اللہ رحم فرمائے۔ کیا ہے یہ سارا کچھ؟ کیا تم سمجھتی ہو کہ یہ سارے کام کرنا وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا میں نہیں آتا؟ اضافہ کرو اپنے علم میں، یہ اسی میں آتا ہے۔ تم نماز نہیں پڑھتی، نماز کبھی لیٹ کرتی ہو، کبھی کچھ کرتی ہو، تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے بچے امام بخاری بن جائیں گے؟ قطعاً نہیں۔ پریگنینسی کے دوران یا اس کے بعد تم نے کیا اثر ڈالا اپنے بچے پہ؟ کیا کرتی رہی تم؟ گانے، فلمیں، ڈرامے، اور بس غیبتیں، دوسروں کے ساتھ بیٹھ کے ایک دوسرے کی غیبت کرنا، یہ کام کرتی رہی ہو نا بہن؟
تو پھر اب کیا کہتی ہو کہ بھائی کوئی حافظ قرآن پیدا ہوگا تمہارے یہاں معاذ اللہ؟ جو بیج تم بوگی وہی کاٹنا پڑے گا تمہیں. فیصلہ تمہارے اپنے اوپر ہے. اس کے علاوہ اگر آپ بہت تیار شیار ہو کے بال شال کھول کے جاتی ہیں باہر تو آپ کیا کر رہی ہیں؟ شیطان کی مدد کر رہی ہیں. شیطان ایسے تو کسی لڑکے کو نہیں بھٹکا سکتا اور نہ ہی تمہیں. ظاہری بات ہے تم ایسے سج دج کے آؤ گی تو پھر ہی وہ کسی اور مرد کی نگاہ تم پہ پڑوائے گا اور تمہاری اس پہ پڑوائے گا تو پھر ہی آگے بات شروع ہوگی معاذ اللہ. ایسا ہی ہوتا ہے. یہ آیت تمہیں پتہ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ ہم میں سے بہت سے لوگ شیطان کی مدد کرتے ہیں گناہوں کروانے میں، گناہ کروانے میں. بہت سے لوگ. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دم سے آگے شیطان نے کوئی بات ڈالی اور بس بندے نے کہا جی حضور میں حاضر ہوں. نہ، وہ کام کرتے ولا تتبعوا خطوات الشیطان، قدموں تلے. تم وہی سارا ماحول کریٹ کرتے ہو کہ بس پھر شیطان نے آگے کان میں بات ڈالنی ہے کہ یہ کر لو. ماحول تم بتاتے ہو پھر وہ تمہیں سلجھا دیتا ہے کہ اچھا ماحول تو بن گیا اب یہ کر لو. ماحول ہم ہمیشہ خود بناتے ہیں، اس بات کو لکھ لو. شیطان پھر اس ماحول میں آ کر صرف کہتا ہے یہ بھی کر لو تو بیسٹ ہو جائے گا. چلو ماحول بنا ہوا ہے، خود کرتی ہو نا، مان رہی ہو نا خود کرتی ہو. چلو مان لینا بھی کافی ہے. اب کیا کرو؟ اللہ سے توبہ کرو. میں آئندہ کے بعد کبھی کوئی ایسا کام نہیں کروں گی خیر سے اپنی پوری زندگی میں جو شیطانی کام ہے یا شیطان کے کاموں کو ہوا دینے والا ہے، ان کو بڑھاوا دینے والا ہے. میرے پاس کسی کی عجیب ویڈیو آئی، مجھے کیا ضرورت ہے 5-6 لوگوں کو بھیجنے کی کہ بھائی تم بھی دیکھو، ثواب کا کام ہے معاذ اللہ. ایسے لنک شیئر کرنا اور ایسی چیزیں، ایسی ویب سائٹ شیئر کرنا، سارا گند وہاں سے ملتا ہے. کیا تم اچھا کام کر رہی ہو؟ قطعاً نہیں. وہ تم نے دیکھے فلاں ڈرامہ، حقیقتوں کو جھٹلا کے ڈرامے دیکھ کے رو رہے ہوتے. تم ایک جہنم کی آیت نہیں رلا سکی بیٹا، دیکھو اپنے دل کی سختی. اور تمہیں ایک ایکٹنگ کرتی لڑکی نے رلا دیا. نہ محرم اور بے حیائی تمہیں رلاتی ہے. جہنم نہ تمہیں خوف دلا پائی اور جنت کا نہ تمہیں شوق آ سکا. جہنم کی آیات پڑھ کے بھی تمہیں وہ خوف نہیں ہوا جو تمہیں ہونا چاہیے تھا، اسی نحوست کی وجہ سے، کیونکہ تم بہت سے کاموں میں شیطان کی پیروی کرتی ہو، اس کی مدد کرتی ہو، اس کی مددگار ہو. میں کہہ دوں کہ فلاں شخص بدماش ہے اور آپ نے اس کی مدد کی، آپ کو کیسا لگے گا؟ بہت برا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں شیطان کے مددگار ہیں میرے کچھ بندے. بندے تو اللہ کے ہیں، مدد شیطان کی کر رہے ہیں. بعض لوگ ہماری زندگی میں بھی ہوتے ہیں نا، ہمارے ساتھ رہتے ہوئے ہمارے دشمنوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی کچھ سمجھ لو تم. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر کچھ بندے اللہ کے دشمن کی مدد کر رہے ہیں تو ہم خیر سے اپنے رب کی مدد کریں گے، اور وہ کیا ہے؟ دین کا کام کرنا. ہم دین کو عام کریں گے، دین کو پھیلائیں گے، خیر سے ہم توحید کا کام کریں گے انشاءاللہ. واللہ اللہ ہم سے کام لے. لبیک اللہم لبیک. ہم حاضر ہیں یا رب اپنی ہر چیز کے ساتھ، ہر چیز کی قربانی کے لیے تیار ہیں. واللہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں چنیں، سارا کچھ قربان کر دیں گے، ہم کریں گے کام انشاءاللہ. چاہے ہم کمزور ہیں، ہم کچھ بھی ہیں، ہم بیمار ہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں، واللہ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک. ایسے بنو پھر تم. اگر وہ کافر شیطانوں کی مدد کر رہے ہیں، تم اللہ کی مدد کرو. اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرنا. آپ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے پورے سال میں 10 ملین گانے ریلیز ہوتے ہیں، اور اس پہ کتنا خرچہ آتا ہے آپ کی سوچ سے بھی باہر ہے. یہ کیا کر رہے ہیں سارے؟ شیطان کی مدد.
ڈرامے بنا کے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں فلمیں بنا کے ماشاءاللہ سے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو بنائی جا رہی ہیں شیطان کی مدد کرنے کے لیے، اس کے لیے پورا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے۔ یہی تو ہے سارا کچھ، اور کیا سمجھتے ہو تم؟ تو کافر شیطان کی مدد میں ہے، تم اپنے رب کی مدد کرو خیر سے۔ وہ 10 ملین گانے ریلیز کر سکتے ہیں، تم کو ایک سورہ بھی اچھے سے نہیں پڑھا سکتے ایک سال کے اندر، تم ایک سال کے اندر 10 لوگوں تک بھی دین کا کام نہیں پہنچا سکتے۔ خدا کے بندے اس نے 10 لاکھ سے زیادہ گانے، اور وہ بھی کتنے زیادہ لوگوں میں ڈال دیے۔ اور پہلے تو گانے سن کے صرف سر ہلتا تھا، اب انسان کے جذبات اور ہی کچھ قسم کا انسان بن کے سامنے آتا ہے، وحشی درندہ، کبھی بدماش بن رہے معاذ اللہ، کبھی کہہ رہے میں بہت ایسا ہوں مجھ سے پنگا نہ لینا، کبھی کچھ۔ گانے سن کے تو یہ فلسطین کو فتح کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے کیا کرنا، خاک کرنا۔ وہ سنتے ہیں وجد میں آتے ہیں، بس بھائی فلسطین فتح کر لیا، بس وہ جب میوزک بند ہوتا ہے ادھر ہی سارا کچھ ختم، سارے جذبات ختم۔ بہت سے جذبات آج کل حقیقت نہیں رکھتے گانوں کی وجہ سے، یہ بھی ان کے مدد کرنے میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح ہومو سیکشولیٹی اور باقی چیزوں کو اتنا کیا کہتے ہیں اس کو اٹریکٹیو بنا کے پیش کرنا کہ جیسے پتہ نہیں یہ کیسی ایک کمیونٹی ہے، تمہیں بھی اس میں ہونا چاہیے، آزاد ہیں، خود مختار ہیں آپ۔ اس کے نام پر لوگوں کو جو اللہ سے دور کیا گیا ہے، اللہ کا باغی بنایا گیا ہے۔ آپ کی سوچ ہے صرف کس حد تک یہ کام کیا گیا ہے۔ تو اللہ کے بندو اس دین کا کام کرو، بہت ضرورت ہے ایسے لوگوں کی کہ وہ پڑھ لکھ کے آگے آئیں اور اس دین کا آگے آ کے کام کریں۔ چھوڑو ڈگریوں کو اور باقی ساری چیزوں کو، فلاں جگہ سے کورس کرنا ہے، جہاں سے تمہیں مل رہا ہے ایک مقصد، ایک جذبہ، اس پہ اپنا دل مطمئن کرو اور آگے کام کرتے رہو، مت انتظار کرو کسی اور چیز کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اپنے لیے سوالات لکھیے، سسرال اور نسبی رشتے، ان میں دیکھیے آپ کیا کر رہے ہیں، کیا ان کا حق ادا کر رہے ہیں۔ دوسرا، کیا میں جہادن کبیرہ صرف اس لیے نہیں کر رہی کہ بھائی میرے رشتے بہت ہیں، یا میں رشتہ اس لیے نہیں کر رہی کہ بھائی میں نے جہادن کبیرہ کرنا ہے؟ تو ذرا سارا کچھ دیکھ لو، دھیان سے غور و فکر کر لو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ دیکھ لو تم کس کی مددگار ہو، اللہ کی یا شیطان کی، کیونکہ واللہ تم اسی کے ساتھ ہوگی جس کی تم نے مدد کی ہے۔ سن لو کان کھول کے، تم اسی کے ساتھ ہوگی جس کی تم نے مدد کی۔ اللہ کو چن لو یا شیطان کو، مرضی تمہاری ہے بہن۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ آج کے لیے اتنے کافی، باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ بارک اللہ فیکم۔